program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, एक तवील गैर हाजिरी, लेकिन आप सब जानते हैं मैं उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मुकीम था और इसी सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सका क्योंकि आबादात का सिलसिला था, काफ़ी मसरूफियत थी, लिहाजा आपसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है मेरे लंदन टॉक के प्रोग्राम का, वो बड़ा अहम है। लोगों की चार दीवारी तक पहुंच गई है अब ये फाशिस्ट हुकूमत, और उस्मान डार की वालदा के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। लेकिन वो बहादुर खातून भी इस तरह डट कर खड़ी है कि दुनिया देख रही है कि किसी की बहादुर माँ किस तरह से सामने आकर सीना सफर हो जाती है जुल्म के खिलाफ और नाइंसाफी के खिलाफ। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर जो है वो आज मैंने अपने व्लॉग में जो है ब्रेक करनी है, और वो खबर है मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। और इसकी वजह क्या है ये मैं अपने व्लॉग में आगे चलकर आपको बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक के बटन को भी दबाएं और कमेंट्स में अपने कमेंट्स भी दें। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि उस्मान डार की वालदा के घर पर एक मर्तबा फिर पुलिस ने इंतहाई गैर महज़्ज़ब और घटिया हरकत करते हुए छापा मारा। छत पर मौजूद उस्मान डार की वालदा ने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि अगर तुम्हारे घर पर कोई इसी तरह छापा मारे और औरतों की बरमती करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन पुलिस वाले इस कदर जो है वो हट धर्म थे कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, जिनकी मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें वो एक $32,000 की, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा कीमत की घड़ी पहने हुए हैं, और एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो ज्यादा से ज्यादा 21 या 22 ग्रेड का अफसर हो सकता है, उसने इस कदर कीमती घड़ी इसलिए पहन रखी है कि उसको जिस सिलसिले में ये इनामात की बारिश की जाती है वो लोगों की बहू बेटियों की इज्जत को तातार करे और लोगों के घरों पर छापे मारे। नाज़रीन, अब दंगल जो है वो फैसला कुल मरहले में दाखिल होता चला जा रहा है। सबसे पहले तो आप उस्मान डार की बहादुर माँ की ये वीडियो देखें जिसमें उन्होंने बड़े ही पोलाइट अंदाज में भी पुलिस वालों को मुखातिब किया और शेरनी की तरह ललकारती हुई भी पुलिस वालों के सामने सच और हक की खातिर सीना सफर हो गई। आइए वीडियो मुलाजा करें। ये जुल्म की इंतहा देखो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मेरी एक बेवा औरत की आपसे अपील है, 70 साल साथ में एक माँ भी हूँ, घर पे मैं सोई हुई थी, आज फिर ख्वाजा आसफ ने मेरे घर पर हमला कराया। ये देखो, मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे अंदर दाखिल हो गए। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे भी ये लोग आए, इन्होंने मुझे जोकोब किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। अब मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है। ये मेरे अपने दिल की आवाज है। मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोक को करके, अपना टॉर्चर करके अपनी मनमानी नहीं मरवा सकता। देखो, मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को फाड़ डाला। जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछिए इन लोगों से। ये हमारा पाकिस्तान है। ख्वाजा से मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को पडोसर से भी ढेर लगा दो और मैदान में आओ। देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी, और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लड़ूंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना। नाज़रीन, आपने उस्मान डार की वालदा की ये ताज़ा तरीन वीडियो देखी जिसमें पुलिस वाले इंतहाई बर्बरियत और इंतहाई बदतहजीबी का मुजाहरा करते हुए उस्मान डार के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा यही जा रहा है उस्मान डार की वालदा की तरफ से कि ये सब कुछ ख्वाजा आसफ करवा रहे हैं। ये वही ख्वाजा आसफ हैं जिनकी एक और छोटी सी वीडियो में बार बार आपको दिखाता हूँ, आज फिर दिखा देते हैं इनकी बेटी के करतूत क्या है।
آئیے خواجہ آصف جو لوگوں کی بیٹیوں اور بہوؤں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے سامنے کس قدر بے بس ہے، اور اب وہ ڈائیلاگ بھی بھول چکا ہے جو شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ان کی شرم اور حیا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے۔ نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، نہ کوئی شرم ہوتی ہے، نہ کوئی حیا ہوتی ہے۔ پچھلے 8-10 مہینے کی کہانی ہے۔ ان کو میں اس کو بتاتا ہوں اس کی اوقات کیا ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا لوگوں کی بہوؤں بیٹیوں کی عزتوں پر حملہ کرنے والا یہ خواجہ آصف، اس کی اپنی بیٹی کیا کرتی ہے اور کس قدر اس کے گھنونے کرتوت ہیں، یہ میں کئی مرتبہ آپ کو دکھا چکا ہوں، لیکن کنڈے مقرر کے طور پر دوبارہ دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ ایک بڑی فاشسٹ جو ہے وہ حکومت ہے، اور میں حافظ منیر عاصم صاحب سے جو حافظ قرآن بھی ہیں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا جو ہے وہ اسلام ہے جو انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور جس کے تحت لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کیا جائے گا اور مخالفین کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں گے؟ کیا حافظ صاحب رات کے وقت مدہوش ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کو یہ ساری باتیں جو عام لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آتی؟ یقیناً نظر آتی ہیں، لیکن ڈٹی ہیری اور ندیم انجم کے پیرے میں ہیں، اور عنقریب یہ سب لوگ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور یہ لوگ خدا کے سامنے بھی جواب دیں گے اور انشاءاللہ عوام کے سامنے بھی جواب دہی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی ایک تصویر ملاحظہ کیجئے، جو میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ انہوں نے تقریباً 23,000 سے 32,000 ڈالر تک کی قیمت کی یہ رولیکس گھڑی اپنے ہاتھ پر باندھ رکھی ہے، اور تنہا 1000 آدمی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک سپاہی کو پوچھ رہے تھے کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور اتنی قیمتی گھڑی ہاتھ پر کس طرح باندھی ہوئی ہے؟ یقیناً یہ انہی انعامات، انہی جو ہے خدمات کا معاوضہ ہے جو آپ لوگوں کی بہو بہنوں کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کے دروازے توڑنے کی دھمکیاں دے کر وصول کر رہے ہیں، جس ہی سلسلے میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو بار بار ضمانتوں کے باوجود اپنی قید میں رکھا ہوا ہے۔ ناظرین یہ تصویر ملاحظہ فرمائیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر 1000 الفاظ ہوتی ہے، لیکن یہ تصویر کم از کم جو ہے وہ 50,000 الفاظ پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی گھڑی ہے اور آئی جی پنجاب نے یہ کہاں سے حاصل کی ہے، اور کیا یہ بھی توشہ خانہ والی گھڑی ہے؟ جو توشہ خانہ کا شور مچایا کرتے تھے، کیا ان کو یہ گھڑی نظر نہیں آتی، یا اندھے گنگے اور بہرے ہو چکے ہیں؟ جی تو ناظرین آپ نے یہ تصویر دیکھی جو 50,000 الفاظ پر مشتمل ہے، 10,000 کم ہے، 50,000 الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ تنخواہ دار 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ اس قدر مہنگی گھڑی ہاتھ پر یا تو جوا خانوں کی سرپرستی کر کے پہن سکتا ہے، یا پھر ان انعامات کی بارش کے سلسلے میں جو اس پر ہو رہی ہے، جس سلسلے میں اس نے عمران ریاض کو بھی گرفتار کیا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو گرفتار کیا، اور چادر اور چار دیواری کے جو پامالی ہے اس کو کرتے ہوئے عثمان ڈار کے گھر پر بھی چھاپا مارنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ وہ فاشسٹ ڈاکٹر عثمان انور ہے جو آج کل انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ہے، اور جس کے احکامات کے تحت لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان کو تشدد کر کے پاکستان تحریک انصاف سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے، اور انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں، پلان اے سے لے کے پلان زیڈ تک موجود ہے، اور اب جب یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ آیا ہے تو گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے،
اور دنگل کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جو ہے ہر قسم کا ناجائز اور جائز حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن جو ہے بیوروکریسی کے ذریعے لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہی بیوروکریسی ہے جن کو گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا، اور میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ بھی تصاویر دکھائیں جس میں کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو دی گئی تھی۔ اس وقت بھی ہم نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ آخر کار ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اتنی قیمتی گاڑیاں کیوں دی جا رہی ہیں، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ ان سے بڑا کام لینا ہے اور 1000 ووٹ کو 1 لاکھ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ذمہ کیا جا رہا ہے، اور اسی بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن میں چرنی بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں انعامات کے طور پر ان کو قیمتی گاڑیاں دی گئی تھی۔ تو ناظرین یہ سارے معاملات ہیں، لیکن پلان ان کے پاس اے ہے، بی ہے، سی ہے، اور کوئی پلان ان کا جو ہے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم نے بھی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمران خان کے حق میں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے دعائیں مانگی ہیں، اور ان کی کامیابی اور جلد رہائی کے لیے جو ہے اللہ کے حضور گڑگڑا کر جو ہے استدعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم بھی کہتے ہیں آمین، آپ بھی کہیے آمین۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ مریم صفدر-امان یعنی باجی جو ہے وہ ڈر گئی ہیں، اور باجی اب ڈرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے قریبی حلقوں کو بتا رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی، کیونکہ صنم جاوید نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور صنم جاوید جیسی بہادر لڑکی جب جیل سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گی تو باجی کے ہوش اڑ جائیں گے اور بجلیاں گر جائیں گی۔ لہذا باجی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی، بلکہ جرلو پھرنے کے بعد میں ان کو کسی سیٹ سے الیکشن جتوا کر اقتدار میں چور دروازے سے، جو کہ اس خاندان کا شیوا ہے، لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین یہ ایک بڑی خبر ہے، اور یہ ابھی میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ جو ہے مریم صفدر-امان انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر جو آپ کے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر بم کا حملہ۔ کریکر بم کہا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے گرینیڈ ہے، اور ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ ان کے گیراج میں یہ بم پھینکا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قسم کا حملہ جو ہے وہ لطیف کھوسہ جو سینئر وکیل ہے اور پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں، ان کے گھر پر بھی کیا گیا تھا، فائرنگ کروائی گئی تھی شوٹرز کے ذریعے، اور اب جو ہے جسٹس ثاقب نثار کو بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل بات تو یہ عوام کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ انتخابات کے روز 8 فروری کے روز گھروں سے نہ نکلے، لیکن ہمارا اپنے تمام ولاگ کے ذریعے یہی پیغام ہے کہ آپ سب اپنے گھروں سے نکلیں، اور 8 فروری کو بلہ یا عمران خان کا کوئی بھی نشان جو یہ بدنیتی کے ساتھ دیں گے اس پر مہر لگا کر یہ ثابت کریں کہ اب اس فاشسٹ حکومت کی، اس جرنیل کی جو کہ امریکہ سے احکامات لینے کے لیے جاتا ہے اور ان کے جو ہے تلوے چاٹ کر پاکستان کی عوام پر آ کر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کی اب گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اندر بھی لڑائی بڑھ گئی ہے، اور ندیم انجم اور حافظ عاصم منیر آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور اس بات پر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن سے پہلے کوئی بڑا مارکا ہوگا، اور جو لوگ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے وہ اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے کہ انتخابات کو سبوٹاژ کیا جائے، اور جو گروپ جو ہے وہ انتخابات کرانا چاہ رہا ہے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق تو انتخابات کروانے کا عندیہ دیا ہی جا رہا ہے، لیکن ایک گروپ ایسا ہے پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان جو انتخابات نہیں کروانا چاہتا اور ملک میں افراتفری دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ وہی گروپ ہے جس کو عمران خان برملا ڈرٹی ہیری کے طور پر کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی سربراہی کی جو ہے ڈرٹی ہیری کے ذمہ ڈالا گیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور شعر بھی گرجا ہے۔ عمران ریاض جو ہے اس نے بھی اپنی زبان کھولی ہے، اور ان کی پہلی تقریر جو سامنے آئی ہے، کچھ اقتباسات اس تقریر سے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ صرف رول آف لا کو امپلیمنٹ کر کے دیکھے اس ملک میں، میری بات اگر غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ٹرائی کرے مجھے جیل میں ڈالو،
ऐसे तो नहीं, ये गलत है। शाकिर भाई, जो गलत है वो गलत है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है, मैं अगर गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहा हूं, उठाओ। ज्यादती से, जुल्म से लोग चुप तो हो सकते हैं, जबानें कुछ अरसा खामोश तो रह सकती हैं, सोच नहीं बदल सकती। नफरत में से नफरत ही निकलती है, मोहब्बत नहीं निकलती। ये तो नाज़रीन आपने इक़्तिबासात मुलाज़ा फरमाए, और इमरान रियाज ने भी गरज कर कहा कि मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन तुम गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हो, गैर कानूनी हथकंडों से पाकिस्तान की अवाम की राय को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि सरासर नाइंसाफी है। शेर गरज गया है और ये इनके जो है पतलून में गीली हो गई है और कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में इनकी कांपें मजीद टांगेंगी और बाजी बुड्ढो और बाजी सफदर अवान जो है इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करने की भरपूर कोशिश करेंगी, लेकिन हम सब ने मिलकर इस सारे मंसूबे को नाकाम बनाना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ए से लेकर जेड तक प्लान है वो इनको हैरान कर देंगे, और आखिरकार फतह जो है वो मजलूम अवाम और सच की होगी, और अल्लाह ताला की नुसरत इमरान खान के साथ होगी। और एक दिन इमरान खान जो है इस मुल्क को खुशहाली की राह पर ले जाने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। माम की उम्मीदों को जो है अल्लाह ताला की जात वो पूरा करेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क साबित होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।